اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو. Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah. For we should be patient with people when they abuse us and sin against us. پھر اسی کا تعلق، اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say. اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے، لیکن will you not be patient، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے. اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے. اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں. سورہ مزمل کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو and be patient، صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، ریٹیلیٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, we will surely be patient against whatever harm you should cause us and upon Allah let rely those who would rely. اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہے یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ who restrain their anger والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چکا نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان، ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. And then the one who is hostile to you will become as a devoted friend. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنس اور جینٹلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. But none is granted it except those who are patient. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. And none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ they are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز؟ اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی، اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ، تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبت دار، ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا، یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے آتے ہیں نا، ہم صبر نہیں کرتے، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سبلنگز کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں، اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں، آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہیں عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوڑ دیں، لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے، کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ، میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی. سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال، اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال، وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا، یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے کہ ہو از اللہ، یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے، اور جو مرضی ہو جائے، اس کے پتے جھڑ جائیں، اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو. تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں ڈپریشن، سوسائڈ بہت عام ہے ان میں. وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا توحید کی نعمت، یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین. جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین. اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے، اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن
اس سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے، رعایت، بہترین رعایت، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سبحان کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی منفی منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں، دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو، دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا، وہ اس کی فجر قضا ہو گئی. وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے، ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. تو بس یہی ہے نا، زندگی سادہ رکھنی ہے، خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے، تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی، تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے، کچھ اپنے ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں نا، تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے، تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تو اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا، میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دی، اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ، جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا، اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی، حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس، کلمہ ہے آپ کے پاس. اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا کہ والدین کا باقی حق تم کیا ادا کرو گے، ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. کیا بات. لوگ کتنا بھاگتے ہیں، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں، کتنا دوڑ کے آتے ہیں، کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں. ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی، بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس، مطلب بظاہر ہوپ لیس، اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے؟ کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ، شیر اکرام صاحب، بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً. تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. بڑی محتاجی کی زندگی، اور مسجد تو بالکل ہی نا، مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی، ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا، اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے، میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی، اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو ایک ماہ میں جو ہے شفا تو من جانب اللہ ہے، اللہ ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں، کچھ سنا دیتے ہیں، وہ باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی، اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کروں، لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس اپنے جو ہے نا خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے.
صحیح. اور انشاءاللہ زبردست زبردست. میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں, ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4 سال 5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی, بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے یو کے میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرے خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ, اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے, یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی, خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی, اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے, اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور both were orphans. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ اللہ کو کی طرف سے جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ سورہ الاسر کہ شکل صورت اس کو سامنے رکھتے ہوئے اینڈ ہی سیڈ کہ will you اپنی believe پوری it روٹین کہ بنائے. اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں سورہ الاسر میں 4 چیزیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے, سوائے کچھ نہیں ہو نمبر 1 سکتا, الا الذین ہم آمنوا. اور سال ایمان بعد رائٹ آفٹر آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. ان کی بھی اولاد جو دے دی. اب سرچ کریں ایمان ہوتا اللہ نے کیا ان سے ان کے وہ فیتھ کیا ہے, وہ اس کا تقاضا کیا ہے, اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے حسین بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجھے پتہ لگے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی, لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے, اس میں میں نے اس کیسا رتبہ بھی سیزن اللہ نے 1 ان کا میں بلند میرے کیا, چینل ان سے پہ اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی, اور بعد میں فیتھ خود پہ بھی اللہ نے انہیں بہت زیادہ اور ڈسکشن یہ ایک نہیں, یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. یہ بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے, نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ, یہ ابن قیم کا کوٹ ہے اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی ہے. او سی ڈی سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, او سی ڈی ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا, او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائز اینگزائٹی, یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا پرسنلی, میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی, شفا دے دی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں, سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی ایمان, ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ اثر. عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ which is the best of deed, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ praying, نماز on its prescribed time. کوئی اور نہیں, یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نہ, پہلا عمل praying, نماز on its prescribed time. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک
ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا، ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے، اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک، انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں، لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ ہیں. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے. آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر کے. سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کو، اس کے علاوہ سب رک جائے گا. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چینٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو
آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے، ٹھیک ہے، یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے اور اسپرچل بینیفٹس بھی اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو.